اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی بنور جمالہ علی الملک والملکوت والمحتجب فی عز جلالہ بشعشعۃ اللاہوت عن سکان الجبروت انار بشروق وجہہ کل شیء فنفذ نورہ بحیث افنى المستنیر فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ودل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجالسۃ مخلوقاتہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والذی سیرنا فی بلادہ وحملنا علی مراکبہ وطوالنا البعید وصرف عنا المحظور ودفع عنا المکروہ حتی ادخلنا فی هذه البقعة المبارکہ التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته بل تطول ومنحه والحمد للہ الذی جعلنا من زوار قبر الحسین الشہید المظلوم وابن المظلوم قتیل العبرات واسیر القربات الذی بکت له السماوات والارضون واقشعرت له اذلۃ العرش ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ وافضل بریتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ المستشرق بنور عقلہ الکلیہ عقول من تأخر ومن تقدم المتعلم فی مدرس علمک ما لم تکن تعلم بل هو بنفسہ الکتاب الحکیم المحکم الذی فیہ جوامع الکلم ولطائف الحکم نقطۃ الراسمۃ لکل الحروف المعجم المختوم بہ کتاب الرسالہ والمتصل بہ دائرۃ الفضل والاجادہ نقطۃ دائرۃ الوجود ونقطۃ سر اللہ فی کل موجود المقصود بالایجاد اولا والمبعوث بالتکمیل آخرہ المذکور اسمہ فی التوراۃ والانجیل والملقب بحبیب اللہ علی لسان جبرائیل بامر من رب الجلیل سید الخلائق اجمعین ابی القاسم محمد وعلى آلہ المعصومین المقدسین المظلومین والمطہرین بنص القرآن الکریم مصادر بیوت الوحی والتنزیل وخزنۃ اسرار القرآن والتأویل انوار سماء العصمۃ والہدایہ وآیات کتاب الامامۃ والولایہ ولا سیما علی ابی الائمۃ الہادین المہدیین وصی رسول رب العالمین الذی کان وصیا وآدم بین الماء والطین منبع الفضائل والکمالات ومرکز دائرۃ العلم والمقامات الجالس علی کرسی سلونی قبل ان تفقدونی والقائل لو کشف الغطاء مازددت یقینا وهو ابو الحسنین ومولا الکونین وامام الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَمُتْقَنِ كِتَابِهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون وقال الحسين الشهيد بكربلاء حسين بن علي ابن الزهراء وابن رسول الله قال في حديثه من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى هداه قال الله عز وجل يا أيها العبد الكريم المواسي إني أولى بهذا الكرم اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه ألف قصر وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم صدق الله وصدق الحسين وصلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، سامعین محترم، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ذات کہ نہ بلند پرواز ہمتیں اس تک پہنچ سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ ذات کہ جس کی توصیف کے لیے توصیفی الفاظ ہی وجود نہیں رکھتے تاکہ اس کی توصیف بیان کی جا سکے۔ خالق عظیم نے جب انسانیت کو خلق فرمایا تو بہت بڑی نعمت جو انسان کے لیے رکھی وہ یہ نعمت رکھی کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قانون بھی خود عطا فرما دیا۔ خلقت انسانی کے ساتھ نظام ہدایت، قانون کے نظام کو بھی خالق نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے انسانوں کے اوپر بہت ہی عظیم احسان فرمایا، کیونکہ وہ خالق یہ جانتا تھا کہ یہ انسان جو عقل و شہوت کا مرکب ہے، یہ اپنے رہن سہن کے لیے ایسے قوانین نہیں بنا سکتا کہ جو زندگی میں اس کے لیے سکون کا باعث ہوں اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوں۔ اور وہ عقل انسانی کو جانتا تھا کہ جب یہ قانون بناتا ہے تو اس کی عقل کے اوپر جذبات بھی کبھی غالب آ جاتے ہیں، کبھی عصبیت و عنصریت کا عضو اور لازمہ بھی اس کی عقل پہ چھا جاتا ہے۔ تبھی اس نے ایسے قوانین بنائے کہ جو انسان کی کامیابی کی ضمانت تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ احسان فرمایا کہ ایسے قوانین کو ایسی ہستیوں کے ہاتھوں سے بھیجا کہ جن ہستیوں کے نزدیک بشریت کی خطائیں شک و ریب اور گناہ نہیں بٹک سکتے۔ ہاں وہ معصوم انبیاء، ہاں وہ معصوم رسل، وہ اے اللہ کے قانون کو لے کر عصمت کا ایک ایسے مقام رکھتے تھے کہ جہاں بھول چوک اور شک کی کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان تک جو میرا قانون پہنچے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیدا ہو۔ اور یوں انبیاء آتے رہے، انسان کی تطور، انسان کی ترقی کے لیے اسے دین بتلاتے رہے، اسے قانون سکھاتے رہے۔ زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ ان کی اولادیں بس گئیں،
اور بوڑھا کر دینے والی بیماریوں نے بوڑھوں کو بوڑھا کر دیا، حادثات کے رونما ہونے سے نسلیں ختم ہو گئیں، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ پہنچا ہے زہرا کے بابے تک، اور اللہ نے زہرا کے بابے کو اپنے دین کا آخری نمائندہ، آخری رسول بنا کر مبعوث کر دیا۔ وہ رسول کہ جس کے وجود کی بدولت یہ ضمانت مل گئی کہ اب جو انسانیت جہالتوں کی تاریکیوں میں گر چکی ہے وہ یقیناً نجات پا جائے گی۔ اور پھر قانون کی تبلیغ ہوتی رہی، شریعت کی تبلیغ ہوتی رہی، آیات اور وحی کا سلسلہ جاری رہا، انسانیت ترقی کرتی رہی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب یہ قانون، جب یہ دین اپنی آخری عروج کی منزل تک پہنچ گیا، ایسی منزل تک پہنچ گیا کہ اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ایک چیز اپنی آخری چوٹی تک اور آخری منزل تک پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اب بس یہ مکمل ہو گئی، اب مزید اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یوں خالق اور رحمان نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ قانون رہتی دنیا تک رہے گا، انسانوں کے حالات تو بدلتے رہیں گے، ٹیکنالوجی تو بدلتی رہے گی، سیاست تو بدلتی رہے گی، لیکن انسان کے جذبات، انسان کے احساسات، انسان کے خیالات وہی رہیں گے، لہٰذا یہ قانون اسی کے لیے رہے گا۔ اور پھر بڑا عجیب اعلان کر کے پوری دنیا کے سامنے خالق انسان نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو میری نعمت اور میرا دین اگر مکمل ہوتا ہے تو یاد رکھو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اور ولایت علی کا اعلان کر کے یہ مہر لگا دی کہ اب یہ دین، اب یہ قانون مکمل ہو چکا، اور ولایت علی، ولایت آل علی، محمد و آل محمد کی ولایت، اور یوں سلسلہ امامت کی بنیاد پڑی۔ سلسلہ امامت در حقیقت اس قانون کی حفاظت اور اس قانون کے محافظوں کا نام ہے کہ جسے لے کر رسول خدا آئے تھے، اور پھر ہر امام نے اپنے اپنے دور کے حالات، اپنے اپنے تقاضوں، دور کی مشکلات کے مطابق اس قانون اور اس دین کی حفاظت کی ہے۔ اور جب یہ حفاظت کی ذمہ داری حسین ابن علی کے کاندھوں پر پہنچی ہے تو اس طرح سے دین کی حفاظت کی کہ اب آج کے بعد دین کا نام حسینیت ہو گیا۔ اور اگر کوئی نعرہ لگا دے کہ حسینیت زندہ باد تو سب کے ذہنوں میں یہ بات آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ حسینیت زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین زندہ باد، کیونکہ زہرا کا یہ لال نکلا تھا دین کو بچانے کے لیے، اور پورے کے پورے دین کو اس طریقے سے بچایا کہ اب دین کی جگہ پہ حسینیت بطور استعارہ کے استعمال ہونے لگا۔ اب اگر میں دین کہوں یا حسینیت کہوں تو ایک ہی بات ہے، کوئی فرق اس میں کوئی نہیں سمجھے گا، بلکہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ حفاظت کا سلسلہ ہر امام کے دور میں جاری رہا۔ امام نے اپنے اصحاب تیار کیے، فقہا تیار کیے، ان کو دین کی تعلیم دی، حسینیت کی تعلیم دی تاکہ حسینیت اگلی نسلوں تک پہنچے۔ اور یہ اماموں کی محنت کا ثمر ہے، اور امام کے شاگردوں کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہمارے پاس آیات کی تفاسیر اور روایات کا اتنا بڑا مجموعہ موجود ہے کہ زندگی کے کسی بھی دور میں، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی قوم کے فرد کو کوئی بھی شرعی مسئلہ پیش آ جائے، چاہے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، تو اس کا حل اسی حسینیت اور دین کے اندر اسے مل جاتا ہے۔ اور میرا گفتگو کا مقدمہ مکمل ہوا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، یقیناً سرنامہ کلام میں آیت کی تلاوت سے
حسین ابن علی کے فرمان سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا موضوع بحث ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ حسینیت اور دین کا تحفظ مرجعیت دینی سے ممکن ہے۔ مرجعیت دینی، تفقہ فی الدین، یہ ضمانت ہے کہ حسینیت اور دین کی حفاظت ہوگی۔ اگر مرجعیت دینی اور تفقہ فی الدین کو نکال دیں تو حسینیت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت اور حسین ابن علی کے فرمان کے تحت ان دو مجالس میں گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی، اور آپ احباب سے یہ مطلوب ہوگا کہ آپ اپنی توجہ کو میری طرف مرکوز رکھیں۔ ایک مرتبہ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ برادر کہہ رہے ہیں کہ آگے تشریف لیں سارے مل کر۔ کچھ مزید آگے آ جائیں تاکہ جگہ کی طرح۔ تحفظ حسینیت یا یوں کہوں کہ دین کی حفاظت اگر ممکن ہے تو نظام مرجعیت سے ممکن ہے۔ نظام مرجعیت کیا ہے؟ مرجعیت دینی کیا ہے؟ مرجعیت دینی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو زندگی کا سب کچھ چھوڑ کر اپنی زندگی کو وقف کر دیں محمد و آل محمد کے علوم پڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کو وقف کر دیں حسینیت کو پڑھنے کے لیے، اور پھر حسینیت کو پڑھ کر سمجھ کر مباحثہ کر کے تدریس کر کے تالیف کر کے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو لوگو یہ ہے حسینیت۔ یعنی مرجعیت دینیہ کا یہ تصور ہے کہ ہر شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ خود سے دین کے مسائل کو سمجھے، خود سے محمد و آل محمد کے علوم کے سمندر میں غوطہ زن ہو۔ خود سے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہدف، اس کی زندگی کی نوکری کچھ اور ہو، 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے وہ کچھ اور کام کرتا ہو، بس پارٹ ٹائم پہ 1-2 گھنٹے تھوڑا بہت مطالعہ کر کے وہ حسینیت کو سمجھے اور دین کو سمجھے۔ نہیں، اس تصور کو باطل شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ حسینیت اور دین قانون کا نام ہے، ایک ایسا قانون کہ جو بہت وسیع ہے، کہ جس کو پارٹ ٹائم پہ پڑھ کر سمجھا نہیں جا سکتا، مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے قانون بنتے ہیں۔ فرض کریں وطن عزیز پاکستان کے ہم قانون کو دیکھتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا جو آئین اور قانون بنتا ہے اس کے اندر محدودیت ہے۔ محدودیت کس اعتبار سے؟ 2 اعتبار سے۔ پہلی محدودیت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قانون فقط پاکستان کی سرحدوں تک ہے، پاکستان کی سرحدوں سے ہٹ کے دیگر ممالک کے لیے وہ قانون نہیں ہے۔ دوسری اس قانون کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ قانون معاشرے کے اجتماعی نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہے، اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے نہیں ہے۔ انسان گھر میں اکیلا ہو، کسی محفل میں اکیلا ہو، وہ جو سوچے جو کرے، اس سے پاکستان کے قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرے کے حق کو پامال کرے گا، کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ یا چوری کرے گا، تو پھر یہاں پہ پاکستان کا قانون بنایا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے عمل ہو یا عمل نہ ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا قانون اجتماعی نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ پاکستان کا قانون 2 اعتبار سے محدود ہو گیا۔ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کی سرحدوں کے باہر لوگوں سے نہیں ہے، لیکن اسلام اور حسینیت اس قانون کا نام ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔
چاہے انسان کی خلوت میں حالات ہوں، چاہے انسان کی جلوت میں حالات ہوں، چاہے انفرادی حالات ہوں، اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی حالات ہوں، ہر ایک فعل کے متعلق جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ حسینیت کا قانون ہے۔ اور پھر یہ قانون کسی ملک کی سرحد تک محدود بھی نہیں ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی انسان بستا ہو، کسی بھی نسل کا انسان بچتا ہو، جب بھی اسے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو یہ قانون اس کو راہ حل دے گا، اس کو ہدایت کا چراغ بن کر ہدایت کی روشنی فراہم کرے گا۔ تو اب میں سوال کروں گا، کیا پاکستان کے قانون کو پڑھنے کا حق، اسے سمجھنے کا حق، اس کی تشریح کرنے کا حق ہر ایک کو دے دیا گیا؟ اگر کسی کے پاس کوئی قانونی مشکل پیش آئے تو کیا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا کیوں خرچہ کر رہے ہو، وکلاء کو پیسے دے رہے ہو تاکہ وہ صحیح طریقے سے تمہاری قانونی طور پہ ہدایت کریں، قانونی رہنمائی، قانونی مشاورت کے لیے تم بہت خرچ کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی قانون بڑا محدود ہے، جاؤ بازار سے کتاب خریدو، قانون کی بازار سے نہیں خرید سکتے تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو، قانون پڑھو اور اپنے قانون کی مشکل کو خود سے حل کرو، اور مشکل دور میں اپنے پیسے بھی بچاؤ اور ان وکیلوں کے پیچھے جانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کوئی ایسا مشورہ دے تو اگلا کیا کہے گا کہ مولانا صاحب آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہ قانون کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہم ہر کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتے رہیں۔ تو میں کہوں گا، اگر تم ایک محدود قانون کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ماہر قانون کے پاس جانا ہے، تو حسینیت اور اسلام کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ ہمیں ماہر فقہاء اور علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا تمہاری نگاہ میں حسینیت کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہر کوئی اسے پارٹ ٹائم پہ پڑھتا رہے اور پڑھتا جائے اور سمجھتا جائے؟ کیا یہی تقاضے ہیں وسیع پیمانے کے قانون کے؟ کیا تمہاری عقل یہی فیصلہ کرتی ہے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب چھوڑیں عقلی باتوں کو، عقلی دلائل کو چھوڑیں۔ ہم کہیں کیوں، کیا آپ کے پاس عقل نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں عقل کی بات کو، مجھے قرآن سے دکھائیں، مجھے فرمان معصوم سے دکھائیں، مجھے فرمان معصوم سے اس تصور کو دکھائیں کہ کچھ لوگ ماہر بنیں گے قانون کے اور دیگر لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، مجھے قرآن سے دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے پہلے کیا تمہارے نزدیک عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اللہ نے جو نعمت عقل دی ہے، کیا اسے سنبھال کے رکھنے کے لیے دیا ہے؟ کبھی استعمال کرنے کا حق نہیں دیا کیا اللہ نے؟ تمہارے مذہب کی پہلی کتاب حدیث کی جس کا نام ہے الکافی، الکافی کھولیں، اس کا پہلا حدیث کا باب، اس کا کیا نام ہے؟ کتاب العقل والجہل، کہ جس میں معصوم نے جہالت کے مقابلے میں علم کو نہیں رکھا بلکہ جہالت کے بدلے میں عقل کو رکھ دیا، تاکہ دنیا کو یہ بتا دے کہ اگر کوئی علم والا بھی ہو، اگر کوئی دنیاوی علم رکھنے والا ہو، بہت پڑھا لکھا انسان ہو، لیکن اگر اس کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے تو خبردار اسے پڑھا لکھا نہ کہنا بلکہ اسے جاہل کہنا۔ اور میں تبرکاً اصول کافی کے اس باب سے چند ایک روایات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور یہ روایات در حقیقت اس بات کا جواب ہیں کہ حسینیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماہرین کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود سے سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلی روایت کتاب العقل والجہل میں 36 روایات ہیں، بہت بڑا باب ہے۔ سب سے پہلی روایت کہ جسے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا گیا، کہ لما خلق اللہ العقل استنطقہ، کہ جب اللہ نے عقل کو خلق فرمایا تو اسے قوت گویائی عطا فرمائی تاکہ عقل بول سکے۔ پھر عقل کو حکم دیا ادبر فادبرا، اقبل فاقبلا، عقل سے کہا کہ پیچھے ہٹو تو وہ پیچھے ہٹ گئی، کہا آگے آؤ وہ آگے آ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا
کہ انی ایاکا اامر و ایاکا انہا، اے عقل انسان یاد رکھو میں تجھے ہی حکم دوں گا اور تجھے ہی منع کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے اوامر اور معصوم کے حکم کا تعلق عقل والوں سے ہے، جاہلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اسی باب میں روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ صدیق کو ایک مطلوب پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے عزاداران دروازے پہ کھڑے ہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو بلکہ زحمت ہو بھی صحیح تو امام حسین کی مجلس کی خاطر یہاں تشریف لے آئیں، یہاں تشریف لیں تاکہ باقیوں کے لیے مشکل آسان ہو جائے۔ سب مل کر بیت محمد بلند تر صلوات، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ہمارے مذہب کی مشہور کتاب الکافی کا پہلا باب کہ جس کا نام عقل و جہل ہے، اس سے روایات معصومین کے فرامین پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ 8ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے۔ کہ فرمایا کہ صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، کہ ہر انسان کا اگر دوست ہے تو اس کی عقل دوست ہے، اور اگر اس کا دشمن ہے تو اس کی جہالت دشمن ہے۔ اب اس روایت میں غور کر رہے ہیں کہ جہالت کے بدلے میں علم کو نہیں رکھا بلکہ عقل کو رکھا۔ جی اب اسی باب کی روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ حابت جبرائیل علی آدم، کہ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام کے پاس زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ فقال یا آدم، اور فرماتے ہیں کہ اے آدم، انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے 3 آپشن رکھوں اور آپ کو اختیار دوں کہ ان تینوں میں سے آپ نے فقط ایک کو اختیار کرنا ہے۔ امتحان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے خلیفۃ اللہ فی الارض کا۔ امتحان کیسے ہو رہا ہے کہ 3 چیزیں جبرائیل لے کر آ رہا ہے، آدم کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان تینوں میں سے فقط ایک کو اختیار کرنا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے۔ سنو کہ وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ آدم نے فرمایا یا جبرائیل وما الثلاث، اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا العقل والحیاء والدین۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک عقل ہے، دوسرا حیا ہے اور تیسرا دین ہے۔ اے آدم اختیار کریں، لیکن ایک کو اختیار کرنا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا دین سے بڑھ کر کیا چیز ہے، میں دین کو اختیار کروں گا۔ لیکن آدم نے کیا کیا؟ فقال آدم انی قد اخترت العقل، آدم نے کہا میں نے عقل کو اختیار کیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فقال جبرائیل للحیاء والدین انصرفا ودعاہ، جبرائیل نے خطاب کیا کس کو؟ حیا اور دین کو، اور کہا کہ تم دونوں چلی جاؤ، آدم کو چھوڑ کے چلی جاؤ، کیونکہ آدم نے عقل کو اختیار کر دیا ہے۔ تو اب سنو گے روایت کے کیا جملے ہیں کہ دین اور حیا بول کر کہتے ہیں کہ خالق کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم ادھر رہیں جدھر عقل رہے۔ اب والی نجف باب مدینۃ العلم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر دین ہے تو عقل کے پاس ہے، اگر حیا ہے تو عقل کے پاس ہے۔ تو یاد رکھو جو عقل کی حجیت کا انکار کر دے سمجھو اس کے پاس دین اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی پاکستان کا قانون محدود، وہاں پہ تم کہتے ہو کہ ماہر قانون کی ضرورت، دین کا قانون بہت وسیع، وہاں پہ کہتے ہو کہ ماہر قانون کی ضرورت نہیں، اپنی عقل کی آواز کو دبا دیتے ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ان کے پاس حیا ہوتا ہے نہ ان کے پاس دین ہوتا ہے۔
اور ایسے لوگوں کو کہ جو دین کو دین کے ماہرین فقہا سے لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس حیا بھی ہے اور ان کے پاس دین بھی ہے۔ اور الیاذ باللہ میں کسی مومن کی توہین نہیں کر رہا، خدا مجھے محفوظ رکھے کہ میں حسین کے چاہنے والے کی توہین کروں۔ میں تو اپنے مولا کا فرمان پیش کر رہا ہوں کہ دین اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ عقل ہے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود بھیجیے۔ اور پھر صادق آل محمد فرمایا کرتے تھے، اسی باب کی آخری حدیث ہے کہ ان اول الامور و مبدأها و قوتها و عمارتها التي لا ينتفع بشيء الا بالعقل، کہ بنیاد، تمام کاموں کی بنیاد، تمام نظریات کی بنیاد جس چیز پہ بنتی ہے اس چیز کا نام ہے عقل۔ عقل کے بغیر کسی چیز کی بنیاد نہیں بنتی۔ اور پھر صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ العقل الذی، یہی وہ عقل ہے کہ خلق اللہ زینۃ لخلقہ ونورا لہم، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے عقل کو زینت بنایا ہے اور نور بنایا ہے۔ فبالعقل عرف العباد خالقہم وانہم مخلوقون، اسی عقل کے ذریعے سے عباد اور اللہ کے بندوں نے یہ پہچان لیا کہ ان کا خالق اللہ ہے اور وہ مخلوق ہیں۔ صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں کہ عقل کی بدولت یہ پہچان ہو چکی کہ کون خالق ہے اور کون مخلوق ہے۔ اب اگر کسی جگہ پہ یہ نعرہ یا یہ شعر سنو کہ ہمیں خالق اور مخلوق میں فرق نظر نہیں آتا، تو سمجھ جانا صادق آل محمد کے مطابق اس کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ اسی عقل سے یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ کون مخلوق ہے اور کون خالق ہے۔ پھر اسی روایت کے تسلسل میں ہے کہ عقل سے فیصلہ ہو جانا ہے کہ کون رب ہے، کون مربوب ہے۔ کسی روایت، کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس انہی روایات کو ختم کروں گا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر کسی کام کی بنیاد ہے، بنیادی طور پہ ہے، تو اس میں عقل انسانی کی اہمیت ہے۔ اگر آج عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دین بہت وسیع ہے، اس کے احکام بہت وسیع ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ لوگوں کو بھیجنا پڑے گا کہ جو اپنی زندگیوں کو وقف کریں دین آل محمد کے لیے اور ہم ان کے تابع ہو جائیں گے، تو یہ عقل انسانی کا فیصلہ ہے، اس عقل کا فیصلہ ہے کہ جس عقل کو آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ اب جو اس عقل کے فیصلے کا انکار کرے تو وہ اصول کافی کے اس پہلے باب کی طرف رجوع کر لے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ لیں۔ اور قرآن مجید نے اسی اصول کی طرف رہنمائی دی ہے، وہ آیت کہ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ جسے ہم حوزوی زبان میں آیت نفر کہتے ہیں۔ آیت کے کیا جملے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام مومنین نکل کھڑے ہوں۔ مائے نافیہ لگا کے اللہ نے اس واقعے کی اور اس حادثے کی اور اس امکان کی نفی کر دی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ نکلیں۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ، فلولا، لولا علماء کرام جانتے ہیں کہ لولا ادوات تحزیز میں سے ہے، ابارنے کے لیے آتا ہے۔ اخفش نحوی لکھتا ہے کہ فلولا نفر اے حل نفر، کہ نکلو، اللہ ابار رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے، کہ فلولا نفرا کہ نکلنا چاہیے نہیں بلکہ اللہ ابار رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حکم اور امر سے پہلے اللہ کا ارادہ اور شوق ہوتا ہے، اور جب یہ ارادہ اور شوق مقام فعلیت پہ پہنچتا ہے اور الفاظ کی شکل ڈال لیتا ہے تو اب وہ اللہ کی طرف سے طلب اور حکم بن جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جب طلب اور حکم آ جاتا ہے تو جب تک اللہ اس حکم کو چھوڑنے کی اجازت نہ دے وہ حکم وجوبی ہوتا ہے، استحباب کا نہیں ہوتا۔ بس یہاں پہ اللہ واجب کر رہا ہے۔ کیا واجب کر رہا ہے؟ کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ ہر قوم میں سے طائفہ ایک جماعت نکلے،
وہ جماعت کیوں نکلے؟ وجہ کیا ہے؟ کس کام کے نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ اب اس آیت کے اندر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ یہاں پہ دو نقاط کی طرف آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ سب سے پہلا کیا نقطہ کہ لولہ تحزیزیہ لگا کے اللہ نے طلب اور حکم کا اظہار کر دیا، اور چونکہ اس طلب اور حکم کے چھوڑنے پہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے واجب کر دیا کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ایک ایسا واجب آ جائے کہ جو سب کے اوپر نہ ہو بلکہ کچھ لوگوں کے اوپر ہو تو اسے واجب عینی نہیں بلکہ واجب کفائی کہتے ہیں۔ بس اللہ نے واجب کفائی کر دیا کہ ہر قوم میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلے کہ جس کا مقصد تفقہ فی الدین کرنا ہو۔ اب آیت کے کیا دو نقطے ہو گئے کہ تفقہ فی الدین واجب ہے۔ پہلا ایسا کیا ہو گیا کہ سب لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے، سب کی عقلوں میں، سب کے کاموں میں، سب کی ذہنیت میں، سب کے اوقات اور مشغولیت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں علم دین کے لیے، لہٰذا ایسا لوگ کون کرے گا؟ کچھ لوگ کریں گے۔ یعنی آیت کا یہ مطلب ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں، علم دین حاصل کریں، سب نہ نکلیں۔ سب نے نہیں نکلنا، سب نکل بھی نہیں سکتے، کچھ نے نکلنا ہے کہ جو علم دین حاصل کریں۔ اب میں یہاں پہ سوال کروں گا کہ کیا دین سیکھنا فقط کچھ لوگوں کا کام ہے؟ جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دین کس کا کام ہے؟ فقط مولویوں کا کام ہے بس۔ آپ اصول کافی جو ہماری اپنی کتاب ہے اس کا دوسرا باب دیکھیں، اس باب کا کیا نام ہے؟ کتاب فضل العلم، علم کی فضیلت۔ اس میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا علم دین کے بارے میں دین کے علم کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں کہ کیا دین کا علم لوگوں پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، یہاں پہ خطاب فقط مومنوں کو نہیں کیا، ایھا الناس مولا تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ ان کمال الدین طلب العلم، کہ دین کا کمال اور دین کا مکمل ہونا تبھی ہوگا کہ جب تم طلب العلم، دین کا علم سیکھو گے، ٹھیک ہے؟ والعمل بہ، دین کا علم سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرو گے۔ پھر کیا فرمایا؟ الا وان طلب العلم اوجب علیکم، کہ دین کا علم حاصل کرنا فقط واجب نہیں ہے بلکہ واجب سے بھی بلند اوجب ہے تم پر۔ کس چیز کی نسبت سے اوجب ہے؟ من طلب المال، مال کے طلب کرنے سے زیادہ۔ ہم جانتے ہیں کہ فقہ محمدی کا کیا مسئلہ ہے کہ بیوے بچوں کے لیے کمانا واجب عینی ہے، لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی اگر زیادہ واجب ہے تو وہ دین کا علم ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ دین کا علم سب کے اوپر واجب ہے، اور ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ روز مرہ کے مسائل کا سیکھنا سب پر واجب ہے، کیونکہ اگر اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے تو سب کو حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم کی اطاعت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے حکم کا پتہ ہو۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حلال روزی کمانے کے کیا طریقے ہیں، شرعی کیا طریقے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی اطاعت سب پہ ہے تو فقہا کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ میں مقدمہ واجب میں کیا پڑھتے ہو کہ اگر اللہ کسی چیز کو واجب کر دے تو عقل انسانی کم از کم یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ واجب جتنے مقدمات کے اوپر موقوف ہے ان مقدمات کا حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ جب اللہ نے واجب کر دیا کہ میری اطاعت سب پر ہے تو بس اطاعت کا مقدمہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو سیکھنا، اللہ کے امر کو سیکھنا، اللہ کے دین کو سیکھنا۔ تو بس ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح طریقے سے روشن ہے کہ دین کا سیکھنا سب پہ واجب ہے، لیکن قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نہیں، سب لوگ نہ نکلیں، سب لوگ دین نہ سیکھیں، بلکہ کیا ہو؟ سب قومیں سیکھیں؟ نہیں، سب قوم بھی نہ سیکھے، پھر کون سیکھے؟ قوم میں سے ایک طائفہ۔ طائفہ کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر اہل لغت کے نزدیک طائفہ کا مطلب جماعت ہے، اور جماعت کے لیے کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ طائفہ ایک بندے کو بھی طائفہ کہتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا آیت ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ،
کہ اگر مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ 3 بندے لڑیں تو پھر صلح کرانی ہے۔ اگر 2 بندے بھی لڑ رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھی پہلے بندے پورے کرو، پہلے طائفہ بناؤ پھر آ کے ہم صلح کریں گے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر 2 گروپ لڑیں تو پہلے گروپ تو بناؤ، کم از کم 3 بندے ہوں گے تو گروپ بنے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ طائفہ کا لفظ استعمال کیا، جماعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور طائفہ کا لفظ ایک کو بھی شامل ہے۔ اب واضح ہوا کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب لوگ بھی نہ نکلیں، سب قومیں بھی نہ نکلیں، قوموں میں سے کتنے بندے نکلیں؟ کم از کم ایک بندہ، طائفہ کا لفظ استعمال کیا، کم از کم ایک بندہ ایسا ہو کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرے۔ اب ہم خالق سے سوال کرتے ہیں، اے خالق، مولا امیر تو یہ فرماتے ہیں اور جو تو نے عقل کی نعمت عطا کی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ دین کی تعلیم تو ہر کوئی حاصل کرے، پھر آیت میں یہ کیوں کہہ دیا کہ دین کی تعلیم سب حاصل نہ کریں؟ تفقہ فی الدین، دین کی فقہ ہر کوئی حاصل نہ کرے بلکہ کچھ لوگ حاصل کریں، ایسا کیوں کہہ دیا؟ اگر اس کا جواب سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ آواز بلند درود پڑھیے گا۔ حوزہ نجف اشرف کی سب سے پہلے مقدمات کی کتاب شرح التصریف، اس میں جا کے پڑھیے گا، اور احباب پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیفقہوا فی الدین، یفقہوا یعنی باب مجرد کا استعمال نہیں کیا، بلکہ لیتفقہوا فی الدین باب تفاعل کا استعمال کیا۔ اب حوزے کی پہلی کتاب پکار کر یہ کہے گی کہ باب تفاعل وہاں پہ آتا ہے اس کام کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ مشقت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین کی یہاں جو تعلیم کا میں حکم دے رہا ہوں وہ ایسی تعلیم ہے کہ جس میں مشقت ہے۔ تفقہ فی الدین کہا، دین کو سمجھنا اور اس کے مسئلے کو پوچھ لینا اور ہے، اور دین کو گہرائی سے سمجھنا اور ہے۔ اب حوزے کی پہلی کتاب کے مطابق تفقہ باب تفاعل استعمال ہوا، اور باب تفاعل میں اصل کیا ہے کہ وہ مشقت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہاں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو دین کو اس طریقے سے سمجھیں کہ پھر ہر قسم کی مشقت اس میں لگا دیں۔ مشقت انسان کیسے لگاتا ہے کہ جب سب کچھ چھوڑ کر انسان اپنی زندگی کو وقف کر لے دین کے سمجھنے کے لیے، تو اس سے کہتے ہیں کہ اس نے مشقت کو اٹھایا ہے۔ اب قرآن نے یہ اصول دے دیا، دیکھو تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین کے ماہر بن کر ابھریں۔ اگر وہ دین کے ماہر نہیں بنیں گے تو یاد رکھو پھر حسینیت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ تفقہ فی الدین فقط کچھ لوگوں کے اوپر ہے۔ عربی کے قواعد نے یہ واضح کر دیا کہ تفقہ فی الدین کا مطلب دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ دین میں گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، کہ جسے ہم تفقہ کہتے ہیں، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، جسے ہم مرجعیت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسی مرجعیت آگی، قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو ہم کہیں گے فقط عقل کو استعمال کرو، تدبر اور تفکر کو استعمال کرو۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ سب مومن دین نہ سیکھیں، کچھ سیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دین میں ماہر بنیں۔ اور دین میں ماہر کیسے بنا جاتا ہے؟ اسی تفقہ اور اجتہاد کے ذریعے سے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمیں قرآن میں لفظ اجتہاد نظر نہیں آتا، تو ہم کہیں گے اے میرے مومن بھائی، اے میرے مومن بھائی، ذرا سوچ کہ کیا تو نے قرآن کے حکم پہ عمل کیا کہ تدبر فی القرآن کرو، قرآن میں غور و فکر کرو؟ تم الفاظ کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کیا علامہ اقبال کا یہ فرمان بھول گئے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا؟ اگر اپنے آپ کو دانائی اور عقل مند اور زیرک سمجھتے ہو تو یہ سوال کرو قرآن سے کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ تفقہ فی الدین کی طرف ہیں، اور کیوں کہہ رہا ہے کہ باقی سب لوگ نہ آئیں؟ اور پھر اگلی آیت کیا ہے، انشاءاللہ آگے واضح ہوگی بات، کہ کچھ لوگ دین میں ماہر بنیں اور یہ لوگ جب واپس پلٹیں تو لوگوں کو دین بتائیں۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دین میں اسپیشلائزیشن اور تخصص کا نظام ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے بہت سارے قانون ہیں، ان قانون کا لوگ ماہر بنتے ہیں، اسی طریقے سے دین بھی ایک قانون کا نام ہے، یہاں بھی لوگ ماہر بنیں گے، اور ماہر بن کے جو دین کی حفاظت ہوگی
جو قانون کی حفاظت ہوگی وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ ہر کوئی اس کی طرح حفاظت کرتا رہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وال محمد پہ۔ اسی وجہ سے رسول خدا یہ فرماتے تھے کہ الفقہاء امناء الرسل، کہ یہ فقہا کون ہیں؟ اپنے رسولوں کے امین ہیں۔ رسول قانون کو لے کر آئے تھے، قانون کی حفاظت حسین نے کی، اب اس کی امانت داری کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی امانت میں ہے؟ فقہا کی امانت میں ہے۔ تو جو لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ قانون کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، ورنہ جنہوں نے اسپیشلائزیشن نہیں کی، جنہوں نے تخصص نہیں کیا، انہیں کیا لینا دینا قانون کی شقوں سے اور قانون کی شرائط سے۔ اور اس بات کی مزید وضاحت کے لیے کہ جو دین ہے، اس کا جو قانون ہے یہ بہت سادہ نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ الف ب تا کی طرح ہر شکل لکھ دی گئی ہو کہ ہر کوئی پڑھے اور سمجھ لے، بلکہ قانون کی جزیات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مولا فرماتے تھے کہ قانون کی جزیات کو تمہاری عقل، تمہارا قیاس اور تمہاری رائے درک ہی نہیں کر سکتی۔ اور صادق آل محمد تو ابو حنیفہ کو بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ دیکھو ابو حنیفہ، ٹھیک ہے تم تفقہ فی الدین کے منزل پہ آ گئے ہو، لیکن تم غلطی کر رہے ہو، تم دین کے احکام میں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہو، دین کی جزیات کے استنباط میں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہو۔ دین کی جزیات میں عقل نہیں چلتی، بلکہ ہم محمد و آل محمد کا فرمان چلتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ دین کی جزیات انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک فقہی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ہم فقہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ اگر یہ کپڑا نجس ہو جائے تو اگر اس کے اوپر قلیل پانی ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، ایک دفعہ سے نجاست ختم ہو جائے، لیکن یہ قلیل پانی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، اس کو اٹھانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر یہی پانی ایسا ہو کہ جو کر پانی ہو، کر سے متصل ہو، تو پھر اگر آپ ایک دفعہ ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا، اور پانی جو بچا ہوا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، کیونکہ امام نے یہی فرمایا تھا کہ ما لہو مادہ، کہ کر ایک ایسا پانی ہے کہ جس کا مادہ اور منبع ہے، اور اس پانی کو کیا کہا تھا؟ معتصم ہے، کہ یہ نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا۔ اب عقل انسانی کہتی ہے کہ ایک گلاس ہم نے ایسے ڈالا تو یہ پانی نجس، یہ ایک گلاس ہم نے ڈالا پیچھے پیپ سے کر سے متصل تھا تو یہ پانی پاک۔ پانی تو ایک گلاس ہی آیا ہے، لیکن ایک صورت میں آل محمد اسے پاک کہہ رہے ہیں، ایک صورت میں اسے نجس کہہ رہے ہیں، پانی ایک گلاس سے زیادہ آیا بھی نہیں ہے۔ تو آج کی سائنس بھی مولا کے اس فرمان کی تحقیق پہ نہیں پہنچ سکی کہ پانی میں وہ کیا خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر سے متصل ہو تو ولو آدھا گلاس بھی ہو وہ پانی نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا۔ تو میں کہوں گا کہ جس آل محمد کے فرمان بھی تمہاری عقل کے اندر نہ آ سکیں، اس آل محمد کی ذات کو سمجھنے کا تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ اور صادق آل محمد ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، ابو حنیفہ کو بلا کے یہ فرماتے تھے، سمجھاتے تھے کہ دیکھو دین میں قیاس اور رائے کا استعمال نہ کرنا۔ اور ایک دفعہ ابو حنیفہ آیا تو کہا کہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ اذا ورد علیک شیء لیس فی کتاب اللہ ولم تأت بہ الآثار والسنہ، کہ اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہو نہ سنت میں اس کا ذکر ہو تو تم کیا کرو گے؟ جی، جو دین اور قانون کو بہت آسان سمجھتا تھا ابو حنیفہ، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اعمل فی برائی، اپنی عقل کا استعمال کر کے ایک مسئلہ بتا دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا یا ابو حنیفہ ان اول من قاس ابلیس الملعون، یاد رکھو جو تم کہہ رہے ہو پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، اپنی عقل اور قیاس کو استعمال کر لو گے تو وہ تو قیاس تو شیطان ملعون نے کیا تھا۔ پھر مولا نے اسے سمجھایا کہ شیطان نے قیاس کیا تھا، آگ کا قیاس کیا تھا مٹی کے اوپر، اگر شیطان قیاس کرتا نور کا نور سے قیاس کرتا تو اسے یہ سمجھ آ جاتا کہ آدم کی نورانیت آگ کی نورانیت سے کئی درجہ افضل ہے۔ پھر سمجھاتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بتاؤ، میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا ابو حنیفہ سے کہ ابو حنیفہ بناؤ ایہما ارجس البول او المنی،
کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری چھوٹی سی عقل کی نگاہ میں آیا بول کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی نجاست زیادہ ہے؟ ہم فقہی مسائل سے واقف ہیں انشاءاللہ، علماء کا مجمع موجود ہے۔ باول کی نجاست کے بارے میں کیا ہے کہ اسے 2 دفعہ دھونا ہے۔ منی کی نجاست کے بارے میں ہم نے کیا فرمایا تھا کہ 1 دفعہ دو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ پھر ابو حنیفہ کے مکتب میں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فقط صاف کر دو پھر بھی کہ پاک ہو جائے گی۔ اب ابو حنیفہ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جب 2 دفعہ دھونا ہے تو پیشاب کی نجاست زیادہ ہوگی، جب اس کو 1 دفعہ دھونا ہے تو اس کی نجاست تھوڑی ہوگی۔ تو فوراً اس نے اپنی عقل کو گھمایا، نہیں جانتا تھا کہ فرمان آل محمد تیری سمجھ میں نہیں آ سکتے، فوراً عقل کو گھما کے کہتا ہے کہ اس میں کیا مشکل ہے، باول کی نجاست زیادہ قوی ہے، پیشاب کی نجاست زیادہ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اچھا تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ منی کے بعد تو پورا غسل کرنا ہوتا ہے، اگر باول لگ جائے تو اس جگہ کو دھونا ہوتا ہے۔ اب اگر عقل کو چلا رہے ہو تو پھر کہو کہ منی کی نجاست زیادہ ہے کیونکہ پورا غسل واجب ہو رہا ہے۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ پھر مولا سے سمجھاتے ہیں اچھا چھوڑو اس سوال کو، ایک اور سوال کا جواب دو، تمہاری نگاہ میں بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نماز کے بارے میں کیا ہے کہ الصلاۃ لا تترک بحال، کہ زندگی انسان کی جب تک سانس میں سانس آ رہی ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں آ سکتا کہ جہاں پہ نماز معاف ہو جائے، لیکن زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ خوف پیدا ہو جائے، احتمال پیدا ہو جائے کہ روزہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ روزہ رکھے گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر اسے پتہ ہو کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے تو لیٹ کے پڑھنی ہے، سو کے پڑھنی ہے، اشاروں سے پڑھنی ہے، اشارے نہیں کر سکتا تو ارادے سے پڑھنی ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ابو حنیفہ یہ جانتا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ مولا اس میں کیا سوچنے والی بات ہے، نماز یقیناً افضل ہے روزے سے۔ اچھا تو نماز افضل ہے، تو مولا نے فرمایا اچھا تو نماز اگر حیض خاتون سے قضا ہو جائے، رہ جائے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا واجب ہے۔ اب اپنی عقل کو چلاؤ اور فیصلہ کرو کہ جس کی قضا واجب ہو وہ افضل ہونا چاہیے، جس کی قضا واجب نہ ہو وہ افضل کیسے ہو گیا؟ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر مولا نے ایک مشکل سا سوال کیا میراث والا، جس کو میں نہیں پڑھتا یہاں پہ۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دین کی اتنی جزیات ہیں، اتنے فرامین ہیں کہ کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑا بہت پارٹ ٹائم پہ پڑھوں گا تو ساری شرائط بھی پتہ چل جائیں گی، سارے موضوعات بھی پتہ چل جائیں گے، ساری جزیات بھی پتہ چل جائیں گی، ساری قیود بھی پتہ چل جائیں گی۔ ساری شرائط اور قیود کا تبھی پتہ چلے گا جب وہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے عقل اور فطرت کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے یا تو اپنی زندگی کو وقف کرے گا تفقہ فی الدین کے لیے، یا اگر کوئی دین کا مسئلہ پیش آیا تو فقہا سے جا کے پوچھے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو تفقہ فی الدین کے لیے وقف کر دیا۔ بس مجلس کو میں آخری مقام تک لے آیا ہوں، بہت گرمی ہے، انشاءاللہ مومنین تھکیں گے نہیں۔ آخری فرمان امام حسن مجتبیٰ کا آپ کی نگاہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ فضل و کافل یتیم آل محمد، کہ آل محمد کے یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت میں بتاتا ہوں کون ہے۔ آل محمد کا یتیم کیا مطلب؟ مولا آگے تشریح کرتے ہیں کہ المنقطع عن موالیہ، آل محمد کا یتیم کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کا اپنے اماموں سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ ہم سب آل محمد کے یتیم ہیں کیونکہ ہمارا امام سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ امام حسین کی روایت میں کل بیان کروں گا جو میں نے شروع میں پڑھی، جس میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان کا رابطہ اپنے والدین سے کٹ چکا ہے، اور والدین کون ہیں؟ ہم معصومین، ہم امام مومنوں کے والدین ہیں۔ مولا حسن کیا فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس بندے پہ کہ جو آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ آل محمد کے یتیم کون؟ کہ جن کا رابطہ اپنے اماموں سے کٹ چکا ہے۔ الناشب فی تیہ الجہل، کہ جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، دین کے احکام کا انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ کافل یتیم کیا کرتا ہے؟ یخرجہ من جہلہ، اسے اس کی جہالت سے نکالتا ہے۔ ویوضح لہ ما اشتبہ علیہ، اور اس کے لیے جس سوال کا جواب ممکن نہیں ہے وہ جواب قرآن اور حدیث سے نکال کے اسے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مولا علی نے اس طریقے سے وضو کیا، تم بھی ایسے وضو کرو،
ایسے نماز پڑھی، ایسے زکوٰۃ دی، ایسے حج کیا، وہ اسے بتاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس عالم اور اس فقیہ کی فضیلت کیسی ہے؟ کفضل الشمس علی السحا، گویا کہ ایسی ہے کہ ایک چھوٹا ستارہ جس کی روشنی بہت مدھم ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک چمکتے ہوئے بڑے سورج کی جیسے روشنی ہوتی ہے، اس کی فضیلت ایسے ہے۔ پھر مولا حسن نے کیا فرمایا ایسے عالم کو؟ کافل یتیم، یتیم آل محمد کی کفالت کرنے والا کہا ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ فقہاء کا کام کفالت کرنا ہے، امت کی سربراہی کرنا ہے، امت کی رہنمائی کرنا ہے، تو یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ ولایت اور کفالت علی کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ علی کے مقابلے میں کوئی کفالت اور ولایت نہیں ہے، یہ وہی کفالت اور ولایت ہے جو حسن مجتبیٰ کہہ رہے تھے۔ اور حسن مجتبیٰ اس روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا یتیم کہ جس کے پاس پانی پینے کا نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اسے بھی اگر کوئی کفالت کرے تو اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فضیلت ایسے عالم کی ہے، ایسے فقیہ کی ہے کہ جو علم آل محمد لوگوں تک پہنچاتا ہے۔